The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل ہول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑہا مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل شانہ کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پروگرام لیے حافظ عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام امہ چینل پر ہر جمعرات کو اس وقت میں دکھایا جاتا ہے اور اس میں آپ کے تمام مسائل وہ دینی، مذہبی، معاشرتی، معاشی، اسلامی نظام کے حوالے سے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان تمام اسپیکٹس پر گفتگو کی جاتی ہے جو ایک بندہ مومن سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ اس بندہ مومن کی چاہے گھریلو زندگی ہو، اس کا معاشی نظام ہو یا معاشرتی نظام ہو یا پھر ایک اسلامی سلطنت کا نظام ہو، اور اسلامک سلطنت کا بھی جو چاہے وہ معاشی نظام ہے یا معاشرتی نظام ہے، اس تمام کے حوالے سے گفتگو اس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگرام میں کی جاتی ہے۔ اور جس طرح کے معزز ناظرین و سامعین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ پروگرام سے الحمدللہ ہم خالق کائنات جل جلالہ کی وحدانیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احباب جن ڈیفیکلٹیز میں اور جن مشکلات میں اس حوالے سے تھے، کنفیوزڈ تھے، ان کے سوالات کے جوابات قبلہ شاہ صاحب بڑے ہی محبت پیار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہے ہیں۔ اور احباب ذوی الاحتشام الحمدللہ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح جو چیف گیسٹ ہوا کرتے ہیں، میری مراد حضور حجت الاسلام، قائد ملت اسلامیہ، بقیت السلف و حجت الخلف، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم القدسیہ، وہ تشریف لاتے ہیں۔ آج بھی حضرت نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ آئیے چلتے ہیں اور حضرت کی خدمت میں سلام نیاز، سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا، آپ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے امہ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس بات کا ہمیں احساس ہے کہ آپ کی جو طبیعت مبارکہ ہے اس حوالے سے بھی، اور آپ کی گوناگوں مصروفیات ہیں جو اس حوالے سے بھی، لیکن آپ کی یہ شفقت ہے کہ آپ امہ چینل پر یہ محبت فرماتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں۔
ہماری بھی دعائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ملت اسلامیہ پر قائم دائم آباد فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، ابھی آپ نے زیارت کی قبلہ شاہ صاحب جو کہ جلوہ گر ہوئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق پہلے اس سیشن میں جو گفتگو ہوگی، آج بھی ہم اپنے خالق کائنات جل جلالہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو معطر اور منور کر دینے والی زبان تھی، جو ایسی زبان تھی کہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری کی باتیں میرے محبوب بتایا کرتے تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہیں ان کی روشنی میں خالق کائنات جل جلالہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں، اس کی مہربانیوں کے بارے میں، اس کے کرم کے بارے میں، اس کی رحمت کے بارے میں آج شاہ صاحب سے ہم چند پھول سننا چاہیں گے۔ میں بڑے ہی ادب سے ملتمس ہوں کہ بلا شاہ صاحب آپ کی خدمت میں کہ آج آپ اپنی زبان سے وہ پیغام سنائیں جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 برس پہلے عطا فرمایا، جس کو صحابہ نے محفوظ کیا، تابعین نے محفوظ کیا، تبع تابعین نے محفوظ کیا، ائمہ اکرام، فقہائے عظام، اور پھر آج ہماری خوشبختی ہے کہ آپ جیسے عظیم جو سکولرز ہیں ان کے سینوں میں وہ سرکار کی محبت کے پھول موجود ہیں۔ محترم احباب، کیسا ہی پیارا منظر ہے کہ نبی پاک کی بات نبی پاک کی آل کا شہزادہ سنانے لگا ہے۔ اور شاہ صاحب یہ اس طرف بھی ضرور گفتگو میں اشارہ فرمائیے گا، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ نے نام رکھا ہے نظام مصطفیٰ نبی پاک کی نسبت سے، اور آپ بات اللہ کی کرتے ہیں، تو یہ بھی اس حوالے سے کہ نام سرکار کا بات خدا کی، اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کی زبان سے ہی سرکار کا ذکر اور خالق کائنات جل جلالہ کی باتیں۔ آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ شاہ صاحب ہمیں ضرور آج کے اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإنہ شمس فضل ہم کواکبها یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وآزم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین، سید النبیین، سید العالمین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، نظام مصطفیٰ میں علامہ حافظ محمد عقیل جلالی صاحب حفظہ اللہ، ان کی نظامت میں
آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انہوں نے اس پروگرام کے بارے میں جو کچھ آپ کے سامنے تعارفی کلمات بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے فضل و کرم سے اور محض اس کی رحمت کی امید پر آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ آج پروگرام کی ابتدا میں احکم الحاکمین جل وعلا کی قدرت اور اس کی مرضی کہ میرے نہایت ہی عزیز ایک رشتے سے بھتیجے اور بھانجے حضرت علامہ صاحبزادہ خالد محمود حیدر رضوی مرحوم و مغفور، میرے عزیز بھی، رشتہ دار بھی، اور بچپن سے میرے دوست ہیں، کل ہی ان کا انتقال ہوا۔ گزشتہ رات 9 بجے وہاں پاکستان میں قدر شریف ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ آج میں اپنے دل میں بہت شدید درد محسوس کرتا تھا اور کر رہا ہوں، لیکن اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی مدد اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی قدرت اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی جلالت، اس کی قدرت، اس کی توحید، اس کی صفات، اس کی ذات کے بیان کے لیے پھر اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اس کی شان اقدس میں کہ جہاں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں، اور ایک عبد مومن کے لیے ہمارے آقا پیارے رسول کریم اللہ کے پیارے محبوب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ البتہ میں اپنے سب محبت کرنے والے، سننے والے، دیکھنے والے ناظرین و سامعین سے اس بات کی درخواست کروں گا کہ ہمارے اس عظیم دوست اور جواں مرگ اس عالم دین کے لیے آپ دعا فرمائیں گے، اس سے ان کے بچوں کو بھی اور اس آخر کو بھی جو آج وہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کی مسافت پر یہاں بیٹھا ہے اور اس صدمے کی کیفیت میں ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین جل وعلا ہمیں اس کے تحمل کی، صبر کی توفیق دے، اور مالک و خالق جل وعلا ان کے بچوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے آج کے پروگرام میں موضوع کی طرف آتے ہوئے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ 3 پروگرامز میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات پاک اور اس کی صفات اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت، اس کے حوالے سے آداب بھی کہ سیکھنے والوں کو آداب کیا ہونے چاہیے اور کس حد تک ہم اس بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں، ان حیثیات کے ساتھ ہم نے کلام کیا ہے۔ آج بنیادی طور پر عقیدہ توحید پر جو ایمان ہے، اس کی تصدیق، اس کی اہمیت دین اسلام میں کیا ہے، احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ پیغام ہے توحید کا جو اللہ کے ہر نبی نے پیش کیا، اس کی وحدانیت کا اللہ کے ہر نبی نے، ہر رسول نے یہ پیغام دیا، اور ہر کتاب میں اس کا بیان موجود ہے۔ لیکن آج کی گفتگو میں مومنین کرام کو
ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو ابھی تصدیق ایمان کی دولت سے محروم ہیں لیکن دین اسلام کو پڑھتے ہیں اور دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ اس ملٹی کلچرل اور ملٹی فیتھ معاشرہ میں جس میں کثیر مذاہب لوگ رہتے ہیں اور کھلے عام اور بڑی وسعت فکر اور آزادی کے ساتھ وہ مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں، دین اسلام کو بھی وہ دیکھتے ہیں، ان کے سامنے بھی میں عقیدہ توحید اور ایمان باللہ کی اہمیت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک آدمی ایمان باللہ کی دولت سے جب مالا مال ہو جائے تو پھر اس کا دین اسلام کے اندر کیا مقام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاں اس کو کتنا بڑا مقام قرب کا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ، چونکہ میں قرآن پاک کی آیات مقدسہ گزشتہ پروگرام میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں لیکن عدد کے اعتبار سے عقیدہ توحید پر میں نے 20 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت، جس پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مسلم دونوں کا اس پر اتفاق ہے، دونوں نے اس کی تخریج فرمائی اور اس حدیث کو لیا ہے اپنی کتابوں میں، اس عظیم الشان حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں حصول برکت کے لیے، اور پھر میں احادیث کو ترجمہ کے ساتھ صرف آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں گا تاکہ کم وقت میں آپ زیادہ بات کو سمجھ سکیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار قال یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس فیستبشروا قال اذا یتکلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما تھے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے سواری پر بطور ردیف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا یا معاذ، اے معاذ، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب 3 بار ان کو ارشاد فرمایا اور ہمہ تن وہ متوجہ ہو گئے۔ یہ طریقہ جو شخص متوجہ ہو، گوش بر آواز ہو اور سن رہا ہو، اس کو 3 مرتبہ پکارنا، یہ علم بیان کے اندر اس طریقہ کو کمال درجے کی کسی بات کی اہمیت واضح کرنا سمجھا جاتا ہے، تاکہ پوری طرح ذہن بیدار ہو جائے کسی بات کو قبول کرنے کے لیے سامع کا۔ اس طرح پکار کر آپ کلام فرماتے ہیں۔ جب 3 مرتبہ پکارا، تینوں مرتبہ حضرت نے عرض کی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، آپ فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ
اس پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں، اعلان کر دوں، سب کو کہہ دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اعلان کرنے سے، سب کو بتانے سے لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل چھوڑ بیٹھیں گے۔ بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہ بات بتائی، روایت کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سنی، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند کے ساتھ حضرت امام بخاری نے بھی، حضرت امام مسلم نے نقل کر دی۔ یہ بتائی کیوں کہ تعصماً اس بات کو گناہ سمجھتے ہوئے کہ اگر میں ایک بات جو مجھے معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے، اس کو چھپا لوں، یعنی اعلانیہ تو نہ بتاؤں لیکن جن لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں ان تک بھی یہ بات اگر نہ پہنچاؤں تو یہ مجھے کتمان کا گناہ نہ ہو کہ میں نے چھپا لی ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقیناً وہ حق ہے اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرمایا اس ڈر سے کہ یہ بات چھپی نہ رہ جائے، لیکن جس طرح اعلانیہ آپ نے مجھے منع کیا تھا وہ بھی بیان نہیں کیا، اس کی بھی پابندی کی، لیکن علم کو چھپانے کا گناہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت کبریٰ کو بیان فرما رہے ہیں تو بالکل ہی چھپی رہ جائے، روایت ہی نہ ہو۔ اگر ایسا مقصود ہوتا تو سرکار حضرت معاذ کو بھی نہ بتاتے، اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات سن لی اور لے لی، اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اب یہاں ان الفاظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس شخص نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، صدق دل سے لا الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی تصدیق سچے دل کے ساتھ اس کو ہو گئی، وہ بخشا گیا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ صرف اس ایک جملے سے عقیدہ توحید پر اور توحید براستہ محمد رسول اللہ، اس پر ایمان کی تصدیق کی اہمیت واضح ہو گئی کہ فقط یہ عقیدہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اور پھر حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر آگ کو حرام فرما دیتا ہے جو شخص صدق کے دل سے اس کو پڑھ لیتا ہے۔ تو فقط یہ عقیدہ، ابھی صرف اس کی بات ہو رہی ہے، یہاں کوئی اور چیز کسی کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، مگر اس عقیدہ کے ساتھ یہ تفصیل اپنی جگہ موجود ہے کہ جب اس نے محمد رسول اللہ پڑھا تو عقیدہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے ما جاء بہ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس سب پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں صرف عقیدہ توحید یعنی تصدیق عقیدہ توحید اور ایمان باللہ کی اہمیت بیان کرنا مقصد ہے، اور یہی آج کا موضوع ہے۔ اس سے آپ ہر شخص سننے والا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایمان باللہ یہ وہ عقیدہ ہے جو ایک بندہ اگر معاذ اللہ وہ پہلے سے مشرک ہے تو وہ نجس ہے، اس کا دل آلودہ ہے، شرک کے ساتھ پلیت ہے، لیکن ایمان باللہ کا عقیدہ بندے کے باطن کو، اس کے قلب کو اور اس کے ظاہر و باطن کو اس طرح پاک کر دیتا ہے کہ جہنم کی آگ اس بندے پر حرام ہو جاتی ہے۔ فقط اللہ کی ذات اقدس پر، اس کی توحید پر ایمان میں اتنا بڑا کرشمہ ہے اور اس کا اتنا بڑا اعجاز ہے اور اتنی بڑی اہمیت ہے اس عقیدہ کی، حتیٰ کہ ایک اور حدیث پاک حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرماتے ہیں عن سفیان ابن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا
لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں ایسی نصیحت فرما دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے پھر کسی سے کچھ نہ پوچھنا پڑے، یعنی جو آپ ایسی ایک بات، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات کا معجزہ عطا فرمایا، جامع الکلم عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ کے حبیب چاہیں بیان فرمائیں تو آپ ایک کلمے میں ہمیں وہ بات بتا سکتے ہیں جس میں پورا دین جمع ہو کر آ جاتا ہے۔ اسی لیے صحابی سیکھنے کے لیے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک بات فرما دیجئے پھر کچھ نہ پوچھنا پڑے کسی اور سے، ایسی جامع بات دین کے بارے میں۔ تو آپ نے فرمایا سفیان بن عبداللہ سے قل آمنت باللہ ثم استقم، اگر ایک بات پوچھتا ہے تو پھر یہ بات ہے کہ کہہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر ڈٹ جا اس پر، زمانہ زیر و زبر ہو جائے لیکن تیرے دل سے کوئی تصدیق جو ہے اس میں حرکت نہ پیدا کر سکے اور تصدیق کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے، جیسا کہ قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اصل میں ڈٹ جانا بات ہے، اور یہ جو بات ہے نا ڈٹ جانا، آج کل اس کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے کہ ڈٹ جانے والی بات چھوڑو جی، اے سافٹ جی ہو جاؤ، بس جو بھی ہے ٹھیک ہے چلنے دو۔ تو یہ اس سے دین نہیں ہوتا کہ پل پلا آدمی بنا رہے اور ڈٹ جانے والی بات کوئی سمجھے جی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے کہ یہ آج کل کے زمانے کے خلاف ہے، یہ کوئی قاعدے کے خلاف ہے، قاعدے کے خلاف ہے، لیکن ایمان تب تک بندے کے اندر آتا نہیں جب تک ثم استقم کی شان نہ ہو۔ اور یہ لفظ جو ہے نا یہ کوئی فنڈامنٹلزم اس کو نہیں کہتے اور نہ اس پر کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، یہ وہ بات ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے فرمائی ہے، یہ دین کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی دین کا مبلغ آج بھی آپ کو ڈٹ جانے کا حکم دیتا ہے نا اپنے ایمان پر، تو وہ بات اس کے اپنے دماغ کی یا اس کی اپنی طبیعت کی یا اس کی اپنی خواہش کی بات نہیں، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین ایک جملے ایک کلمے میں اگر ادا کرنا ہو تو یہ ہے کہہ آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جائے اس پر۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہوگی۔ ابھی چلتے ہیں اذان عشاء کی بریک کی طرف، اس اذان عشاء کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروگرام میں۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ قبلہ شاہ صاحب حدیث مبارکہ پیش فرما رہے تھے کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ ایک شخص جس کی زندگی کے 10 20 30 40 50 سال جتنی بھی زندگی کے پہلے سال ہیں، اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ گناہوں کی دلدل میں اور شرک جیسی نجس جو ہے دلدل میں موجود ہے، جب وہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، صرف اتنا کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور جو اسلام کے اندر ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے، جو بندہ مومن ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی، ختم نبوت کی گواہی دیتا ہے، اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے۔ لوگ لاگ فتوے لگاتے رہیں
لیکن اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں تو اس کے لیے جنت کا مجدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا گئے ہیں۔ اب پھر چلتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں، اور یہی گزارش لیے کہ اسی طرح اور کچھ احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہمارے سامعین کی نظر کریں۔ اور قبلہ شاہ صاحب ایک خصوصی جو اس پر سوال میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ بھی بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی ضرورت کوئی نہیں، صرف اللہ کو مان لینے سے ہی کامیابی ممکن ہے اور جنت میں بندہ پہنچ سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی گفتگو میں اس طرف بھی تھوڑی سی نظر کرم فرمائیں اور اشارہ فرما دیں کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کتنا ضروری ہے، سرکار کو ماننا، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہو اور نبی پاک کی نبوت کا جو ہے وہ اقرار نہ کرے اور پھر بھی کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے قبلہ شاہ صاحب ساتھ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کا مفہوم پہلی حدیث پاک میں بھی آ گیا جو سوال آپ نے کیا ہے، تو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی تشریح کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایای فقولہ لن یعیدنی کما بدانی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ واما شتمہ ایای فقولہ لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پاک کو مختلف عنوانات کے تحت نقل فرمایا ہے، تراجم ابواب کے تحت، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی سنن میں نقل فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا ہے حالانکہ یہ اس کا حق نہ تھا، اور اس نے مجھے گالی دی ہے حالانکہ یہ بھی اس کا حق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا اس طرح ہے کہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری بار زندہ کرنے سے آسان نہیں۔ اور اس نے مجھے گالی اس طرح دی ہے کہ کہنے لگا کہ خدا کا بھی بیٹا ہے، حالانکہ میں کسی کو اپنی بیوی بنانے یا بیٹا بنانے سے پاک ہوں۔ اب اس حدیث پاک میں مزید اس کی توحید پر ایمان اور اس کی تصدیق کی بات بھی آ گئی، اور احکم الحاکمین جل وعلا کے بارے میں عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ جس قسم کی باتیں لوگوں نے کی ہیں اس کو خالق کائنات جل وعلا اس میں خود بخود سرکار کا جو ارشاد گرامی ہے اس سے کچھ باتیں سامنے آ گئیں کہ اللہ کے لیے ولد ثابت کرنا یا عقیدہ بعث بعد الموت اور آخرت کے عقیدے کا انکار کرنا، یہ گویا عقیدہ توحید کا انکار کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ دہریہ کی طرح یا جو لوگ آج ملحد ہیں، ایمان کی دولت سے محروم ہیں، آج کی معاشرے میں انہیں ایتھیسٹ اور کیا کیا القاب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ ہے کہ بعث بعد الموت کا عقیدہ کہاں سے لے لیا آپ نے کہ پھر ایک جہان ہوگا، پھر ہم اٹھائے جائیں گے، پھر ہمارے پاس کہاں آئے گی زندگی، ہم یہی زندگی ہے، اس کے بعد عدم ہی عدم ہے، یہ بعد اس یعنی موت جو ہے یہ عدم محض ہے، تو کس طرح پیدا ہوں گے ہم؟ کیوں کہ ان کے نزدیک ہمارا پیدا ہونا پہلے بھی جو ہے نا ایک وہ اسباب کے تحت ہے، اس امر کے تحت نہیں ہے، اسباب ہیں، اور وہ اسباب پھر سے مہیا نہ ہوں گے اور پھر ہم کس طرح پیدا ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا اب پیدا کرنا ہمارے لیے، اب دوبارہ لانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے اٹھانا پھر بعث بعد الموت جو ہے یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اور پھر
یہ مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ کم الحاکمین جل وعلا کا ارشاد سرکار فرما، حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہ اللہ کے حق میں یہ گالی ہے، شتم ہے. اللہ رب العزت جل وعلا پر شتم ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اس کا کوئی ولد ہے. کیوں کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کا کوئی خاندان، اس کا کوئی کف، اس کی کوئی بیوی، یہ گالی ہے اللہ کی شان کے بارے میں. اللہ حکم الحاکمین جل وعلا اس سے منزہ ہے اور اس سے بہت بلند و بالا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس کی شان ہے. تو سورہ اخلاص پڑھنا اور پڑھتے رہنا، اسی لیے تو اس کو قرآن پاک کا بہت بڑا حصہ تلاوت کرنے کے برابر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورت پاک جو ہے عقیدہ توحید کی اور توحید کی عظمت کی یہ امین ہے. لہذا جو شخص یہ تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، اور پھر ایک میں آتا ہے کہ نصف قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، ایک میں ثلث قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو کیوں ملتا ہے؟ کہ چند کلمات ہیں مگر توحید کے جامع ہیں، اور جو شخص اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا اسے اپنے جمیع کلمات کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک نقشہ ہمارے سامنے آیا. اب آپ نے جو کلمہ، جو سوال آپ نے اس پر اٹھایا تھا، پہلی حدیث پاک جو میں نے پیش کی ہے اسی میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود فرما دی کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، کہ اس بات پر اس کا دل گواہی دے اور وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے بنا کوئی الہ نہیں، سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود کوئی نہیں اور واجب الوجود کوئی نہیں، میرا الہ کوئی نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. اس پر یقین کامل کر لے تو پھر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. حرمہ اللہ علی النار، کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آگ کو حرام فرما دیتا ہے. اسی سے معلوم ہوا کہ ایمان باللہ صرف اگر کافی ہوتا اور کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ مسئلہ تو جب ابلیس کو راندہ درگاہ کیا گیا تبھی ثابت کر دیا گیا کہ اللہ حکم الحاکمین کی عبادت سے، اس کی وحدانیت سے تو وہ منکر نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو منوایا اسجدوا لآدم، تو اس نے ابا واستکبر کہ ہم تجھے مانیں گے، لیکن جو یہ سسٹم ہے اس کو ہم نہیں مانتے کہ آپ کسی اور کو بھی منوائیں ہم سے اور اس کے سامنے بھی جھکائیں ہمیں جی. اور اس لیے بعض لوگ اس پر بڑا تمسخر کے انداز میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ابلیس تو بہت بڑا توحیدی ہے. کیوں کہ اس نے تو اللہ کے حکم کے باوجود بھی آدم علیہ السلام کو بھی تسلیم نہیں کیا، ایسا توحیدی کہاں سے لاؤ گے جی. لیکن حق تعالی جل شانہ احکم الحاکمین ہے، اور وہ مطلق و بے حد ذات حی و قیوم، اس کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ منوائے اس کو بھی مانو. اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام پر ایمان پر تو موقوف ہے دین، سارے کا سارا دین، کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے، نہ ایمان باللہ قبول ہے، نہ ایمان بالکتب قبول ہے، نہ ایمان بالملائکہ قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ کس کا بیان کرتا ہے، اس کا کیا ذریعہ ہے ہمارے پاس، واسطہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ سارے ایمان نصیب ہوں گے اور اس کی تفصیلات معلوم ہوں گی، معرفت نصیب ہوگی. اسی لیے فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور یہ بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ و رسولہ، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان ہے کیا. ایمان کے لیے بھی نمونہ تمہارے لیے خود رسول ہی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہ خود ایمان لائے ہیں اور مومن بھی اس پر ایمان لائے ہیں، اور وہ چیز جو ان پر نازل کی گئی اس میں بتایا کیا گیا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان کا نمونہ ہی ہمارے لیے جناب محمد رسول اللہ کو بنایا گیا کہ تصدیق قلبی، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان کی ساری
عمارت جو ہمارے سامنے ہے اس کی بنیاد ہی بنیادی طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کے لیے بھی نمونہ ہے، اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور ان پر ایمان نہ لایا جائے اللہ کے ہاں کوئی ایمان قبول نہیں ہے، کوئی اعمال قبول نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کو دل سے حاکم نہ تسلیم کیا جی، اور دل میں کوئی حرج محسوس کیا ان کے کسی فیصلے پر، لا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر رسول اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام لے، وہ بھی بھٹکا ہوا بھی ہے اور گمراہ بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے ان احکام کی اطاعت ہی ہم سے مانگتا ہے جو حکم اس کے ہیں مگر ادا اس کے رسول کی زبان سے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج وہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے جو احکام تورات میں دیے ہیں یا زبور میں دیے ہیں یا انجیل میں دیے ہیں وہ بھی تمہارے لیے براہ راست فرض ہیں۔ فرمایا حکم میرے بھی ہوں، تب بھی جب تک میرے رسول کی زبان سے ادا نہ ہو تمہارے لیے ماننا ضروری نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ حق ہیں، اطاعت تب ضروری ہوگی جب وہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ قبلہ شاہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پہلے کالر جناب غلام فرید صاحب مانچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم غلام فرید بھائی۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ خیریت۔ بس شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ پروگرام تو آپ کا میں ریگولر دیکھتا ہوں، صرف یہ ہے کہ عرفان شاہ صاحب ذرا زیادہ سے زیادہ آئیں تو دل نہیں کرتا اٹھنے کا، اور صرف دعاؤں میں شامل رکھیں اور شاہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ بلایا کریں۔ ٹھیک ہے جناب۔ آج غلام فرید بھائی کوئی سوال کرنا پسند فرمائیں گے؟ بس شاہ صاحب کو دیکھ کے جی کوئی سوال یاد نہیں آتا، بس ان کو دیکھنے کو ہی دل کرتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہم دیوانے ہیں جی شاہ صاحب کے۔ اللہ خوش رکھے آپ، سبحان اللہ۔ سلامتی دے آپ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ آپ پر کرم فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آپ بڑی پیاری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتا چلوں، آپ اپنے سوالات ٹیلی فون کالز کی صورت میں ٹیلی فون کالز کر کے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یہاں پہنچا سکتے ہیں، اور قبلہ شاہ صاحب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ اور محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو ماننا اصل میں یہی ہے کہ اس کے رسولوں کو بھی ماننا جائے، اور نبی پاک علیہ السلام کو ماننا تو یہ از حد ضروری ہے۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ شاہ صاحب نے پیش کی کہ جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کہے لیکن صدقا من قلبہ، اپنے دل سے اور دل سے اس کی تصدیق کرتا ہو، تو پھر اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور شاہ صاحب ایسے لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کر، جی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کے دوسرے کالر جناب محسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، اور آپ دونوں کو بھی سلام۔ گفتگو کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، جی شروع میں نے سنا تھا، بیچ میں مس کر دیا، نماز پڑھنی تھی وہ پڑھنے چلا گیا تھا کہ عرفان صاحب کے کچھ فیملی ممبر اور جاننے والوں کا انتقال ہوا ہے، تو میری طرف سے ان کو افسوس کی دے دیجیے گا۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات، پھر برا نہ مانیے گا، تھوڑے کوشچن ہیں، ایک کوشچن ہے ایکچولی آج۔ ضرور ضرور۔ جب مباہلہ ہوا جی تو اللہ نے حکم دیا حضور کو کہ تم لے کے جاؤ سو اینڈ سو فورتھ کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم نے دیکھا، اور آپ کی گفتگو سے کئی پروگراموں سے میں نے سنا کہ کوئی اور نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ لعنت کی منزل تھی تو کوئی اور نہیں گیا۔ اب میں نے ایک اور چیز دیکھی، پڑھی سنی جو بھی ہے وہ، کہ جب میرے نبی کے ساتھ نعوذ باللہ کسی نے گستاخی کی تو صحابی بولے کہ جی میں قتل کر دوں اس کو جس نے یعنی کہ گستاخی کی ہے، اور جنگ میں لڑاؤں، یہ کر لوں وہ کر لوں آپ کے لیے۔ سو جو بھی صحابی تھے، چاہنے والے تھے میرے نبی کے، وہ میرے نبی کی مدد کرنے کے لیے آگے ہوتے تھے۔ بٹ یہاں میں نے دیکھا کہ نہ تو حضور کی کوئی بیوی گئی موبائلے میں ساتھ، نہ جی کوئی صحابی نے کہا کہ میں بھی چلوں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیے پلیز۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور کوئی سوال؟
بہت شکریہ محسن صاحب، ملٹن کینز سے آپ نے کال کی. اور ویسے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ پچھلے پروگرام میں شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب عطا فرمایا تھا، لیکن چونکہ آج بھی آپ نے سوال کیا اور کالر تو آپ دوسرے ہیں لیکن سوال آپ کا پہلا ہے، اس پر ضرور ہم گفتگو کریں گے. شاہ صاحب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا، آج کچھ لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر اور لوگوں کو اس طرف گامزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس صرف اللہ کو مانو، اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. جو بندہ اللہ کو مانتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، جنت اس کا بھی مقدر ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ کسی اور فیتھ سے، کسی اور جو ہے مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر اچھے کام کرتا ہے تو وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، کلمہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. تو آیا ایسی سوچ رکھنا یہ اس کا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت مطہرہ ہے اس کے تابع رہتے ہوئے اس ایسے جو لوگ ہیں ان پر کیا حد لگتی ہے، اور کیا ان کے بارے میں ہمیں دین اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہماری رہنمائی نبی پاک نے فرمائی ہے؟ یہ ضرور آپ فرمائیے گا. لیکن ہماری ایک بہن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت اقدس میں بہت بہت معتبانہ سلام پیش کرتی ہوں. محترم جناب عرفان مشہدی صاحب کی خدمت میں بہت بہت معتبانہ عاجزانہ سلام اور دعاؤں کی اپیل کرتی ہوں، اور اتنا زیادہ خوبصورت پروگرام پیش کرنے پر آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، بہت شکریہ. اور دعاؤں کی اپیل کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے. اور سوال سے مجھے یہ پوچھنا ہے، کیا ہمارے پیارے نبی کا کلمہ پہلے انبیاء کرام بھی بڑھتے رہے ہیں؟ بہت شکریہ. ٹھیک میری بہن. اور کوئی سوال آپ کا؟ جی بہت شکریہ سمینہ بہن. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ آپ پر کرم نوازیاں عطا فرمائے. جی قبلہ شاہ صاحب، سوال میں نے پیش کیا تھا اس پر ضرور. جی میں انشاءاللہ ابھی اس کی پوری اہمیت جو ہے نا وہ اس سوال کی بھی انشاءاللہ واضح کرتا ہوں پوزیشن کو جتنی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اعمال پر اتنا زور دے رہے ہیں نا، یہ اصل میں اعمال کے بارے میں یہ انداز بات کرنے کا خوارج کا ہے. خوارج کا یہ انداز ہے بات کرنے کا. اصل میں یہ خارجیوں کی جو تحریک ہے نا، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں تمہاری نمازیں کچھ نہیں ہوں گی، اور وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم حیران ہو جاؤ گے، اور بظاہر ان کا لب و لہجہ جو ہے اس سے تمہیں قرآن کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا، لیکن قرآن جو ہے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان پر ہی ہوگا صرف. اور دین ان سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس طرح کوئی تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور اتنی تیزی سے اس کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے کہ شکار کا خون تک جو ہے اس کے ساتھ نہیں لگتا، یعنی وہ آلودہ بھی نہیں ہوتا تیر، جس طرح وہ نکل جاتا ہے اس طرح دین ان سے نکلا ہوا ہوگا. تو یہ خوارج کی یہ باس ہے. اب یہاں اس کے ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نقطہ نظر خوارج کا ہے جو اعمال کے بارے میں اتنے پر امید ہوئے جاتے ہیں اور ایمان کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں. اور دوسری بات کہ صرف ایمان کی بات اس انداز سے کرنا کہ اعمال کی کوئی اہمیت نہ رہے، یہ مرجیہ کا انداز ہے. یہ بھی دین سے ہٹی ہوئی بات ہے. دیکھیے میں پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مرضی، اس کے حکم کے مطابق بندہ اطاعت بھی کرے، ان احکام کی بھی اطاعت کرے، یہ ضروری ہے. ایمان بالرسول کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے. ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالیوم الآخرہ، یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور ضروریات دین میں تو شک واقع ہو جائے، شک یعنی ایمان نہ ہو وہ تو دور، وہ بات تو بہت بڑی بات ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس بارے میں شک واقع ہو جائے تو بھی بندہ وہ نجات سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس پر یقین کامل ضروری ہے. یقین کامل ضروریات دین میں سے کسی چیز میں شک بھی نہ ہو. ٹھیک. شاہ صاحب ہمارے ساتھ غیور بھائی ہیں لندن سے، ان کو پہلے ان سے سوالات لے لیتے ہیں. السلام علیکم غیور بھائی. وعلیکم السلام حضرت، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. شاہ صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے. حضور میرے ٹاپک کے حوالے سے ہی ایک دو سوال تھے. ایک تو یہ کہ جو قرآن پاک کے تراجم لکھے گئے ہیں
ان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ شاہ صاحب کو جب سوال کریں گے تو پلیز وہ بتا دیجیے گا. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیونکہ شاہ صاحب ابھی جو بحث کر رہے ہیں اسی میں ہی اس کا جواب دے دیں کہ عرب شریف میں جو سنیوں کا قتل عام کیا گیا تھا وہ کیوں کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت مہربانی. بہت شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جی قبلہ شاہ صاحب. اس لیے قرآن مقدس میں واضح طور پر یہ حکم ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. انہیں ان کی کوشش نے، سعی نے گمراہ کر دیا اعمال کے بارے میں، یہ گمراہ ہیں. اور ہم یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، ہم کام اچھے کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اب آپ اندازہ فرمائیے کلام پاک کا طور کیا ہے، انداز کیا ہے، اور یہ لوگ کس طرح کا سوچتے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے اور قرآن کے بڑے طالب علم ہیں یا قرآن کے ماہر ہیں. قرآن کا مزاج دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا، انہوں نے آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی لقاء ملاقات کا انکار کیا. ان کے کیا ہوا؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال خبط ہے. خبط اعمال کا کیا مطلب ہے؟ کہ ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، دن قیامت کے روز ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا. کن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا؟ جنہوں نے کفر کر لیا. اور آیات ربی کا انکار کیا ہے؟ اگلی آیت میں آپ سے ذالک جزاؤہم جہنم، ان کا بدلہ جہنم ہے. اور جہنم بدلہ کیوں ہے ان کا؟ کس وجہ سے؟ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے رسولوں پر ایمان کو اور رسول اعظام کو مزاح بنا لیا، آیتوں کا ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور اپنی من پسند کی تعویلات اور توجیحات. یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جو کچھ عقیدہ گمان کیے پھرتے ہیں، خود اپنی زبان سے جو کچھ کہہ دیتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جی یہ خدا کا فرمان ہے، یہ کلام ہم نے سمجھا ہے، اور جو ہم نے سمجھا ہے وہ کسی نے نہیں سمجھا ہے. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اللہ فرماتا ہے یہ ان پڑھ جاہل گوار لوگ ہیں. لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب اللہ کو نہیں جانتے مگر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کبھی کسی کے اشارے پر کبھی کسی کے اشارے پر قرآن کو پائند بنانا اور قرآن کی باطل تفسیریں کرنا، اپنی طرف سے تفسیر بالرائے کرنا، اور اس قسم کے کسی ایک آیت کے مفہوم کو پورے قرآن پاک کا جو مفہوم ہے، قرآن پاک کی احکام ان پر نظر کیے بغیر اپنے ذہنی خبط سے وہ ایک مطلب کشید کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا. جمیع مفسرین اور جمیع قرآن پاک کے احکام کا سب کا انکار. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن کو جانتے نہیں، جاہل ہیں اور وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان پر ہلاکت ہو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے کو کہتے ہیں یہ خدا کا فرمان ہے. اللہ کے فرمان کو جاننا ہے تو محمد رسول اللہ سے پوچھو. اور آیات دیکھو، آیات جب یہ بتاتی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اب یہاں بتائے نا کہ اگر ایمان بالرسول ضروری نہیں ہے تو ایمان بالرسول کیا ہے؟ تو ایمان بالرسول کی بات ہو رہی ہے. جناب محمد رسول اللہ تو اللہ کے نبی، آخری رسول، سارے نبیوں کے سردار اور سارے رسولوں کے قائد ہیں، بلکہ وہ تو وہ نبی و رسول ہیں کہ سب رسولوں کو جس کا پابند کیا گیا کہ وہ ان پر ایمان لائیں. یہ جو میثاق انبیاء ہے اس کے اندر یہ اسی بات کا تو لتؤمنن بہ کا ہی تو وعدہ ہے. اور یہی سوال پہلے ایک بہن نے کیا بھی ہے، ایک کیا رسول اعظام جو ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ پابند ہے کلمہ پڑھنے کے، ان پر ایمان لانے کے. ایمان بالرسول، ایمان رسالت محمدیہ پر ایمان لانے کے سارے انبیاء پابند ہے. یہ قرآن پاک کا فرمان ہے. تو جس بات کو دیکھو، اگر ایمان بالرسول یعنی آخری رسول پر وہ ایمان نہ لائیں
تو اللہ فرماتا ہے من تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. یہ تو انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبردار فرما رہا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ان پر ایمان اگر نبی نہ لائیں تو وہ فاسق ہو جائیں. تو جو غیر انبیاء ہوں وہ یہ کہیں کہ ایمان بر رسول ضروری نہیں ہے تو ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی. سمجھ آ گئی؟ اب اس پر میں ایک بات حدیث مبارک آپ کال لے لیں. شاہ صاحب کے بلا ہمارے ساتھ نواز شاہد صاحب لندن سے موجود ہیں, ان سے بات السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب وہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ بھائی اگر کوئی رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ تو سب ٹھیک ہے, ہمارا پکا ایمان ہے اس پہ, لیکن جو پہلے ہی سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ستارہ پرست ہو, عمل نیک کرے اور روز قیامت پر عقیدہ رکھتا ہو تو اس کو کوئی ڈر نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور قرآن میں ایک جگہ اور آتا ہے قرآن پاک میں ہم نے تمام طبقوں کو ان کی عبادت کے طریقے بتا. میری بھائی یہ آیت آپ پوری نہیں پڑھ رہے. آپ پوری پڑھیں شاہ صاحب. جی پوری آیت یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر, جی کہ ان میں سے جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. جی تو وہ جب ان کو گنوا دیا کہ اگر ایمان لانا ان کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پھر من آمن باللہ والیوم الآخر کیوں کہا گیا؟ یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں نا, شاہ صاحب ستارہ پرست کا بتایا, ستارہ پرست ہو یہودی عیسائی ہو پھر وہ ایمان لائے. یہ آیت کا حصہ ہے, آخری حصہ آپ چھوڑ رہے ہیں. میں پڑھتا ہوں آیت اگر آپ نے پڑھی نہیں ہے تو. یہی تو اصل میں مغالطہ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ من آمن باللہ والیوم الآخر چھوڑ کر جو ہے آپ ان کو سیدھا جو کہتے ہیں خوف ہی کوئی نہیں, عمل اگر صالح کر لیں تو. یہ من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ کرے نا کہ ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے, اور لائے کیسے؟ یہ آیت کریمہ اس آیت کے بعد ہے جس میں اللہ فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. جس نے انکار کیا کتابوں کا, رسولوں کا, ملائکہ کا, آخرت کے دن کا تو کھلے کفر میں مبتلا ہو گیا. تو اس کے بعد یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ان کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اگر وہ ایمان کے بغیر ہی ستارہ پرستوں کو بخش رہا ہے تو پھر بتائیے شرک کس چیز کا نام ہے؟ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا معنی کیا ہے کہ وہ ستارہ پرست بھی رہیں اور پھر وہ جنت بھی پا جائیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مشرکوں کو آپ جنت دے رہے ہیں. یہ قرآن کا مفہوم ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. یہ تدبر کریں قرآن کے اندر کہ قرآن کی آیات کا اگر اس طرح آپس کے اندر ٹکراؤ ہے کہ ایک طرف وہ مشرکوں کو بھی جنتی بتا رہا ہے اور دوسری طرف فرما رہا ہے کہ مشرک جو ہے وہ کبھی بخشے نہ جائیں گے, تو پھر تو تضاد ہوگا آیات کے اندر. من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ درست کر لیں اور آپ بھی کریں, اور جن سے سیکھا ہے ان سے بھی آپ جا کر پھر دوبارہ ان کو دعوت فکر دیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر کا ترجمہ کریں, اور وہ ترجمہ کریں جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر آج تک مفسرین اعظام نے کیا ہے. اپنی طرف سے امیوں کی طرح نہ گاڑ لیں, لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. وہ ترجمہ آپ کریں گے تو مسئلہ خود بخود واضح ہوگا. میں نے آیت بھی پڑھی اور آیت کا یہ حصہ درمیان سے چھوڑ کر آپ ستارہ پرستوں کو جنت داخل کر رہے ہیں. یہ تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ مشرکوں کے لیے جنت کے دروازے کھولنے شروع ہو گئے. جی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور ذوالفقار علی صاحب لوٹن سے موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. ٹھیک ہو جناب؟ جی الحمدللہ. جی اچھا پروگرام چلا رہا ہے نظام مصطفیٰ. جی تو بات یہ تھی, ابھی میں مسجد سے آیا ہوں. تو مسجد میں وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ مولوی صاحب کوئی شیعہ کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے تو وہ گالی دے رہے تھے. تو جب تک ہماری جو سوچ چلتی ہے نا, ہماری سوچ میں کے مطابق یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی گالیاں نہیں دینا چاہیے. پہلی گال یہ ہے. اور دوسری بات, وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر وہ مولوی صاحب گالی دے رہے ہیں, شیعہ کو لعنت بھیج رہے ہیں, کافر کہہ رہے ہیں سب کچھ. تو آپ کا اس بات پر کیا مطلب کہ آپ کی کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے اچھا ذوالفقار علی بھائی بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. اور شاہ صاحب قبلہ جیسے کہ آپ بڑے پیارے انداز میں جو نواز شاہد صاحب آئے مقدسہ کا انہوں نے کہا کہ حوالہ پیش کیا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین,
پھر انہوں نے جنہوں نے ان کو سکھایا، ان کا قصور نہیں ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، اس کو چھوڑ کر پھر وہ آگے چلے گئے۔ تو یہ ایک کھلا ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اہل علم پر تو یہ بات واہ ہے۔ جو شخص آج کل خصوصاً چونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے لندن سے ہی اس فتنے کی بڑی باغ دوڑ ہوئی اور اس فتنے کو بڑا زور دیا گیا، تو تاویلات اہل السنہ کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی صاحب تاویلات اہل السنہ کا نے جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا کہ ستارہ پرست بھی جو ہیں اور مجوسی عیسائی یہ جتنے ہیں یہ سارے جو ہیں جنت میں چلے جائیں گے بغیر ایمان لائے، حالانکہ آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی شرط لگا رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ وہ تاویلات اہل السنہ کے حوالے سے بھی ذرا جو ہے نا وہ کلیئر فرما دیں۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میں جلالی صاحب امجد کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی میرے بھائی۔ قبلہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ میں حضرت تہاڈی زیارت ہوندی ہے پورے ہفتے دی جی، تھکاوٹ لے جاندی ہے جی، تے شدت نال پروگرام دا انتظار رہندا جی۔ جی ماشاء اللہ، سلامتی دے اللہ بہت عزتیں دیں، بہت عزتیں دیں۔ امجد بھائی کوئی سوال اگر پوچھنا چاہیں؟ نہیں بس زیارت سلام۔ بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو آباد رکھے۔ بلا شبہ یہ بات آپ نے جو فرمائی علماء کے چہرے کو دیکھنا اور قبلہ شاہ صاحب جیسی ہستی مبارک جو ہے یہ بھی ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں شاہ صاحب آپ خصوصاً جس طرف میں نے اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو عمل صالح کا اتنا چرچا، یہی میں نے پہلے کہا تھا یہ کہ خارجیوں کی یہ تحریک ہے۔ جی اب ذرا میں عمل کی بھی بات ان کو بتاتا ہوں کہ ایمان جو ہے وہ اس کی اور عمل کا آپس میں کیسا تعلق ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث پاک سنیں آپ کہ یہ تو عمل صالح سے کہہ رہے ہیں نا کہ ستارہ پرست جو ہے وہ بھی بخشے جائیں گے۔ میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایمان ہے کیا اور اس کے ساتھ عمل کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہے۔ یہ انداز بھی دیکھیں، اس سے وضاحت ہو جائے گی اس بات کی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لی ہے، اور حضرت امام مسلم نے بھی اپنی شرائط کے مطابق اپنی صحیح میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیته وقد استيقظ فقال وما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر۔ اب ذرا اس پر غور آپ لے لیں۔ قبلہ شاہ صاحب اس سے پہلے کہ آپ ترجمہ کریں، ہمارے ساتھ غلام حسان بھائی برمنگھم سے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی میں پیر صاحب سے بات کرنی تھی۔ جی ضرور، آپ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا معاویہ پر کہ یہ جو اللہم ہادی و مادی والے حدیث شریف ہے، جی تو یہ اجماع نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے یا کوئی حدیث شریف صحیح نہیں ہے معاویہ کے فضائل میں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا محترم ناظرین کرام، جب بھی آپ کسی بزرگ ہستی کا نام لیں تو اس میں بڑے اہتمام سے، ادب سے اور احترام سے لیا کریں۔ خالی معاویہ کہہ دینا یہ ٹھیک نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی آپ لیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کریں۔ اس حوالے سے ادب سے، احترام سے، اور با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا اور سرکار کے صحابہ کا ادب نہیں کرتا، تو یہ تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جو سرکار نے کہا تھا کہ جو صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے جو ان کی توہین کی طرف جو ہے وہ لے کر بھی جاتی ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اس کے بارے میں اتنا ہی کہو۔ تو غلام حسان صاحب آپ کا نام بڑا پیارا ہے، جب بھی آئندہ کے بعد آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی لیں
تو ادب سے احترام سے یہ میری آپ سے گزارش ہے، چونکہ وہ صحابی رسول ہیں، اس سے اہتمام سے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مختصر جواب یہیں دے دیتے ہیں جی کہ حدیث پاک جو ہے اس کو حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں اور اس حدیث پاک کو آپ نے لیا ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے حضرت امام ترمذی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر تلامذہ میں سے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ نیو یارک امریکہ سے ایک ساتھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ علامہ عقیل جلالی صاحب، جناب مدثر حسین صاحب، مولانا مدثر حسین صاحب۔ جی حضرت خوش آمدید آپ کو۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام سن کے، جی ماشاء اللہ۔ اور یہاں میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کے جو فیضان ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں حافظ صاحب علماء اہل سنت اس طلب میں ہیں کہ یہ جو دریا آپ کے سامنے موجود ہے اس سے کچھ سیریاب ہم بھی ہو سکیں۔ ابھی مجھے پتا ہے اس بات کا کہ حضور قبلہ عالم سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم القدسیہ کا چہرہ انور دیکھ کر جنگ کے ترخانوں سے لے کر ٹینچ باٹا کے جو بد عقیدہ ہیں وہاں وہ ہل جائیں گے۔ بس اتنا ہی تھا کہ میں اپنا مختصر حاضری اس پروگرام میں پیش کروں اور یہی عرض کروں کہ یہاں علماء اہل سنت بالخصوص نیو یارک کے ارد گرد و نواح میں یہ اس منتظر ہیں اس بات کے کہ سید عرفان شاہ صاحب مشہدی یہاں تشریف لائیں اور علماء اہل سنت کی قیادت کریں، جس طرح پوری دنیا میں قیادت کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل جل شانہ ان کی عمر اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا مدثر صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ اس ٹائم ہمارے اس پروگرام کو وہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں مختلف ذرائع سے حضرت علامہ صاحب انٹرنیٹ کے فیڈ سے میں دیکھ رہا ہوں۔ پورا پروگرام ایک ویب سائٹ پہ نہیں آ رہا، لیکن کچھ ذرائع ہیں جو ہمارے پاس یہ لائیو پروگرام پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا ہمارے کنٹرول روم میں اگر بتا دیں کہ وہ ذرائع کون سے ہیں جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمارے جو اور ناظرین کرام ایسے جن کے دوست احباب وہاں موجود ہیں اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ امہ چینل کی ٹرانسمیشن کو دیکھیں اور خصوصاً اس پروگرام کو جس میں قبلہ شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ اس معاملے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ بہت شکریہ مولانا مدثر حسین صاحب، نیو یارک سے آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے اپنی محبتیں پیش فرمائیں۔ آپ کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی قبلہ شاہ صاحب، آپ۔ میں نے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، ذرا اس حدیث کے آپ طور جو ہے طریقہ اس کا بھی ملاحظہ فرمائیں، اور یہ جو صرف عمل صالح سے جنت کے دروازے کھولنے والوں کا اندازہ ہے، ذرا وہ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ عمل کا کیا مقام ہے، بے عملی کا کیا مقام ہے، اور اس میں عمل کے ساتھ ایمان کو کیوں اولیت حاصل ہے اور ایمان ہی کیوں بنیاد ہے، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا کیا مقام ہے، یہ اس کی وضاحت میں ہی یہ حدیث پاک بھی کام دے گی انشاءاللہ، اور کئی دلوں کا اس میں بیماریوں کا علاج ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول، حضرت ابو ذر زاہد صحابی اور بڑا مقام ان کا، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑے ہوئے آپ آرام فرما رہے تھے، تو میں واپس چلا گیا کہ سرکار آرام فرما رہے ہیں، پھر میں واپس آیا، میں واپس چلا گیا اور پھر لوٹ کے آیا سرکار کے پاس۔ اس وقت تک اللہ کے حبیب بیدار تھے اور تشریف فرما تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ کوئی بندہ عبد مسلم ایسا نہیں کہ جو اس بات کا اقرار کرے، کہے کہ اللہ کے بنا کوئی میرا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، ثم مات علی ذلک، اور اسی پر ڈٹا رہے، جمع رہے، اور اسی پر اس کو موت آ گئی، تو وہ بندہ
جنت میں داخل ہوگا. جہنم اس پر آگ حرام ہے، جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ حرام ہے، جنت میں داخل ہوگا. عرض کرتے ہیں فوراً حضرت ابو ذر کے ذہن میں یہ بات آئی، فوراً عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. میں نے کہا اگر وہ برا کرے، بدکاری کرے، زنا کرے اور چوری کر لے تب بھی؟ فرمایا ہاں، بدکاری کر لے، چوری کر لے تب بھی جنت میں جائے گا. تعجب سے آپ نے پھر پوچھا، قل تو میں نے پھر کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اگر وہ بدکار ہو، چوری کر لے پھر بھی جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں جائے گا. ان زنا وان سرق، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا. آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. یہ جو بار بار پوچھنا ہے نا، یہ دراصل ان کے اندر جو بات تھی یہ تکرار اس کا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. یہ سٹائل دیکھیے، یہ انداز دیکھیے بات کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ زنا کرے، چوری کرے تو عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ. رغم انف کہتے ہیں، ویسے اس کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کہ تیری ناک خاک آلود کرتے ہوئے بھی، لیکن معنی اس کا یہ ہے کہ تیری مرضی کے خلاف بھی، یعنی تیرے ذہن میں جو بات آئی ہوئی ہے اس کے خلاف بھی ہاں ایسا ہی ہوگا کہ جو ایمان باللہ میں کامل ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اس کے بھی شامل حال ہو سکتا ہے. کیوں؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. ایمان باللہ میں ڈٹا ہوا ہو تو ایسا بھی ہوگا کہ اس اگرچہ عمل کتنے بڑے کبیرہ گناہ بھی کیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے اس کے کبیرہ بھی معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی ایمان باللہ کا مقام، ایمان کا مقام عمل پر اتنا مقدم ہے. ٹھیک ہے جی. اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ کس چیز سے ایمان جو ہے کس چیز کو لازم کرتا ہے. ایمان بنیادی طور پر ایک عبد مومن کے قلب کو پاک کرتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کو پاک کرتا ہے، اس کی مٹی کو پاک کرتا ہے. کہ اگر فلانے کی مٹی پلیت ہوگی، مٹی پلیت اس کی ہوتی ہے جو مشرک ہوتا ہے، مٹی پلیت اس کی ہوتی ہے جو گستاخ ہوتا ہے، مٹی پلیت اس کی ہوتی ہے جو منکر رسول ہوتا ہے، اور مٹی پاک اس کی ہو جاتی ہے جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول میں کامل ہوتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے. اور مٹی پاک ہو گئی. اب اللہ نے تو کر دی مٹی پاک، اور جو برائی میں مبتلا ہوا وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی مٹی پلیت کرتا ہے. تو اس کو جو اپنے ہاتھوں سے مٹی پلیت کرتا ہے نا، وہ کہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا، اس کو اتنی دیر تک دوزخ میں بھیجا جاتا ہے جب تک اس کی اپنی جو پلید کی ہوئی مٹی ہے نا وہ درست نہ ہو جائے. تو جو اللہ نے کی ہوئی ہے نا اس کی مٹی پاک، اس کے نتیجے میں اس کو دھو کر پھر جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور اس پر بھی کوئی واجب نہیں، اللہ پر معاذ اللہ کوئی واجب نہیں کہ اگر کسی نے چوری کر لی یا بدکاری کر لی تو ضرور اسے دوزخ میں بھیجے، ایسا بھی نہیں. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عدل یہی ہے کہ تول کر برابر جیسے کہا اس کے مطابق کر دے، لیکن فضل اس کا یہ ہے چاہے تو سارے گناہ بھی معاف کر کے جنت عطا فرما سکتا ہے. اب یہ حدیث پاک جو ہے یہ خوارج کے منہ پر بھی تماچا ہے. یہ حضرت ابو ذر نے جو بار بار پوچھا نا، تو دراصل ہماری جو بیماریاں پیدا ہونے والی ہیں نا، جو عمل پر جو ستارہ پرستوں کے لیے بھی دروازے کھول رہے ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان عمل اور ایمان دونوں کے اندر ایمان اہم ہے. سب سے پہلے ایمان کی اہمیت ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر عمل صالح کی اہمیت ہے. کیوں؟ کہ ایمان بندے کو کال لے لیا. جی شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ شاہ صاحب بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات عطا فرما رہے ہیں. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے اس پار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے سوالات اور انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات. ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ناظرین کرام. ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام لیے ہوئے. جی قبلہ شاہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اس حوالے سے. جی اس سے میں اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ بنیادی چیز عمل صالح اور ایمان میں بنیادی چیز، کیونکہ عمل صالح احکام میں بات آ رہی ہے، سب سے پہلے ایمان ہے. احکام ایمان کے بعد ہیں. پہلے ایک انسان تصدیق قلبی کے ساتھ آتا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں اس پر لازم ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اہل السنہ والجماعہ ایمان اور عمل صالح میں کے اندر یہ بات رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے نجات کا دار و مدار ہے ایمان پر. قرآن کہہ رہا ہے لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. جنہوں نے کفر کر لیا، شرک کر لیا آیات رحمان کا اور ضروریات دین کا انکار کر لیا، ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. قیامت کے دن ان کے اعمال اگر اعمال صالح بھی ہوں تو ان اعمال کا وزن ہی نہیں ہوگا. تو کس قدر بھٹکے ہوئے لوگ ہیں کہ ان آیات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ وزن کے قابل، میزان کے قابل اعمال ہوں گے ان لوگوں کے جن کو ایمان حاصل ہوگا. ایمان کے بعد اگر وہ بدعملی کا معاذ اللہ شکار ہو گئے ہیں تو اس وقت ان کے اعمال کا جو ہے وہ وزن ہوگا. نیک اعمال کا بھی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو کچھ ہوگا ان کے سامنے آ جائے گا. اگر انہوں نے ایک معمولی ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائے گی، برائی کی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن کب؟ کہ جب وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں. جب وہ کفر پر ہیں، شرک پر ہیں تو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. قرآن مقدس کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو کون ہے جو ستارہ پرستوں کے اعمال کو بھی اس میزان پر رکھ رہے ہیں، اس کو گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شرک کے ساتھ بھی ان کے اعمال جو ہیں وہ تولے جا رہے ہیں. وہ تو بلا حساب و کتاب دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. وہ بدترین خلائق ہیں وہ لوگ، وہ چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، جب کفر کر لیا انہوں نے اور مشرکین ہیں تو فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہیں. اولئک هم شر البریہ، وہ بدترین خلائق ہیں، مخلوق میں سے سب سے برے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کے رسول کی معرفت سے خالی رہے، جبکہ سارے ذرائع بھی موجود تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پھر اس بات کے انکار کریں کہ احکام میں یعنی ایمان بالرسول، ایمان بالکتب، ایمان بالملائکہ، اعمال میں یہ بات بھی نہیں، یہ پہلے ایمان میں داخل ہے، ان پر ایمان لانا بھی. لیکن اس کے اندر یہ بات، یہ حدیث پاک جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لی ہے اور بڑی وضاحت اس میں آ گئی. یعنی یہ میں کہوں گا 100 بات کی ایک بات ہو گئی. اور جو اہل علم لوگ ہیں یا کم از کم وہ اپنی بصیرت سے ایک بات جانچنے کی طالب علم ہیں اور وہ اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے پورا مفہوم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ قال بلا ولیکن لیس مفتاح الا ولہ اسنان فإن جئت بمفتاح لہ اسنان فتح لک وإلا لم یفتح لک. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے لیے یعنی کتنی شاندار تشریف فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا گیا کہ وہب سے کہ اس بات کی وضاحت فرمائیں، یہ جتنی بھی حدیثیں سرکار کی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ لا الہ الا اللہ بہشت کی کنجی ہے، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، تو کیا ایسا ہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہے تو کنجی مگر کنجی ساری رگڑی ہوئی نہ ہو. لہو اسنان، اس کے دندانے ہوتے ہیں کنجی کے. کیوں کہ تالے کے اندر بھی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ اگر دندانے نہ ہوں تو اس کا کھلنا مشکل ہوتا ہے. دندانے سارے اس کی سائڈ پہ جو جگہ جا کے کھولتی ہے تالے کو، اگر وہ جگہ ہی رگڑی ہوئی ہو، اس پہ دندانے نہ ہوں تو تالے میں وہ گھومنے لگے گی، وہ تالا کھلے گا نہیں. اب اندازہ فرمائیے
کہ اس پر کیسی مثال فٹ کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں وَلَهُ أَسْنَانٌ، بس اگر تو لایا آ گیا کنجی لے آیا، ان جیتا بمفتاحن، اگر تو آیا تو اس کے پاس اسنان تھے، کنجی پر دندانے تھے، تو فتح لک، کھل جائے گا تیرے لیے تالا جو جنت کے دروازے پر لگا ہوا ہے نا. تو کنجی لایا تو لا الہ الا اللہ کی، اس سے کھل جائے گا. وَإِلَّا، اور اگر دندانے نہیں ہیں، صرف کنجی ہے مگر اس کے دندانے نہیں، تو لم یفتح لکا، نہ کھلے گا وہ تم پر. اب اس کی تشریح کیا ہے، کیا اسنان ہے اس کے، کال لے لیں پھر بات کریں. جی قبلہ شاہ صاحب، ہمارے ساتھ شبیر نشاہی صاحب موجود ہیں بریڈ فورڈ سے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں السلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کا خادم اول برطانیہ کے سرزمین پر شبیر نشائی سلام عرض کرتا ہے. وعلیکم السلام، حضرت خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں. حضور آپ کے مزاج شریف ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی. بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا، میرے پاس آپ کا جو نمبر تھا وہ شاید پرانا تھا، کوشش کی تو وہ نہیں مل سکا، زیارت کرنا چاہتا تھا. تو بہرحال پروگرام کے حوالے سے تو بہت مزہ آ رہا ہے، وہ اکثر مزہ لیتا رہتا ہوں میں. تو میں جلد انشاءاللہ حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہوں گا. میں بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا، بس ابھی حاضری لگوانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ وہ میرے ذہن میں کہا رہا تھا کوئی آئے تو وہ جو ہے وہ نا ایک ایسی ٹاپک کے حوالے سے، وہ نیک کام جو بھی کرے مرد ہو یا عورت لیکن ہو اہل ایمان، ہم اس کو ضرور اس کا بدلہ دیں گے. وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ میں نے پڑھی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وہ یہاں بڑی فٹ ہوگی میرے خیال میں یہاں وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جی حضور، دعا میں یاد رکھیے گا، ماشاءاللہ انشاءاللہ جلد زیارت کروں گا. اللہ سلامتی دے جی، اللہ مسلم بہت. بہت شکریہ شبیر نشاہی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کو اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے. جی قبلہ شاہ صاحب، آپ اس حوالے سے گفتگو. یہ اسنان کیا ہے؟ اسنان کیا ہے؟ چابی ہے لا الہ الا اللہ، مال اسنان، کہ اس کے دندانے بھی ہوں موجود، پھر وہ چابی سلامت ہے چابی. کتنی عمدہ تفسیر کر دی. اب یہاں پہ شارحین فرما رہے ہیں کہ یہ اسنان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ساتھ رسالت کا عقیدہ مکمل ہو، ملائکہ کا عقیدہ مکمل ہو، ملائکہ پر عقیدہ مکمل ہو، ٹھیک ہے، اور آخرت پر عقیدہ مکمل ہو. وہ ضروریات دین جن کا حکم اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی وہ سارے کے سارے مکمل ہوں. پھر تصدیق بھی ہو، اس کا اقرار بھی ہو. سبحان اللہ. یہ ہے اسنان اس کے. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، مگر اس کی صلاحیت آپ نے کھو دی جب آپ نے اس کو مکمل طور پر چابی کو نہیں لایا، ادھوری چابی لے آئے آپ. لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ہے، مگر جب اس پر ایک حصہ عقیدہ رسالت کا بھی ہوگا، ایک عقیدہ ایمان بالملائکہ کا بھی ہوگا، ایمان بالآخرہ کا بھی ہوگا، ایمان بالکتب کا بھی ہوگا. یہ ہے اس کے اسنان. ایسی چابی جس کے پاس ہوگی اس کے لیے تالا جنت کا کھلے گا. اور جو عقیدے یادیں رکھتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں چابی ہے تو یہ چابی گھومنے لگے گی، یہ چابی لگ نہیں سکتی، نہ اس کے ساتھ کوئی کھل سکتی ہے چیز. بخاری شریف میں حدیث پاک آ گئی ہے اور اس کی پوری تشریح جو ہے وہ آپ کی نظر کر دی. اس لیے اب ایسے اباحیہ جنہوں نے جنت کے دروازے اس طرح کے کھولنے بھی شروع کر دیے کہ نہ ایمان بالرسول ضروری ہے، نہ ایمان بالکتب ضروری ہے، اور نہ پورے کا پورا جو دین کی بنیاد ہے. دیکھیں جب انبیاء کرام کو پابند کیا گیا اس بات کا کہ ایمان جناب محمد رسول اللہ کی پر ایمان لانا ان کے لیے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تو پھر امت کے لیے جب کہ وہ تشریف لا چکے کس طرح ہوگا کہ امت انکار جو ہے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے گئے. بدترین کفر ہے ایسے کلمات کہنا، اور یہ کسی بھی آیت کا مفہوم نہیں ہے، اور یہ قوم کو گمراہ کرنے والے لوگ ہیں اور بلکہ قوم کو کفر کی حدوں تک پہنچانے والے لوگ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طماع اور لالچی لوگ ہیں جو دنیا کی منفعت کے لیے اس قسم کے قرآن پاک کے احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر تعویل سے کر دیتے قرآن کو پایند. ہاں جی، اور بولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را، کہتے ہیں یہ جو کچھ مفہوم قرآن کے بیان کر رہے ہیں اس پہ بھیجنے والا بھی اور لانے والا بھی اور جن پہ اترا ہے وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آیا کیا تھا اور یہ بیان کیا کر رہے ہیں. اس قسم کے آج کل جو مفسر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم خاص سے ہی اس امت کو ان کے ضرر سے بچا سکتا ہے.
आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हमारे साथ असलम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी, कोई सवाल करना चाहेंगे असलम साहब? अल्लामा जलाली साहब, जी, उम्मा चैनल कितना भी फख्र करे कम है कि पीर सैयद इरफान शाह मशहदी मुनाज़िर अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत के अलम बरदार की ज़ियारत ही हमारे लिए काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस शाह साहब की दुआ चाहिए बस। वस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया असलम साहब आपका कॉल करने का, आपकी मोहब्बतें अल्लाह ताला कबूल फरमाए और रहमत अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, जैसा कि आप समाअत फरमा रहे हैं, बड़ी डिटेल से क़िबला शाह साहब इस बात की अहमियत को हम सब के सामने बयान फरमा रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बग़ैर खुदा को मनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, ऐसी बात ही नहीं। और खुदा जब खालिक कायनात जल्ला जलालहू अंबिया किराम के लिए इस बात को ज़रूरी करार दे रहा है कि ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना उनके लिए ज़रूरी है जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। तो हम तो वैसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और उनके बाद जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के बाद लोग हैं, तमाम पर ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ें। और जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। हमारे साथ एक और हमारे भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, मोहतरम नाज़रीन किराम, अब लाइंस जो हैं वो क्लोज़ कर दी गई हैं। तो क़िबला शाह साहब, हमारे मोहसिन साहब जो कि इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा जब मुबाहला हुआ तो मुबाहले में वो कहते हैं कि मुबाहला हुआ उनका ये सवाल का ये पहला हिस्सा ही इस बात पर दलालत कर रहा है कि वो इस बात से पूरी तरह आगाह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जब मुबाहला हुआ तो पंजतन पाक गए, अज़वाज मुताहरात और सहाबा क्यों नहीं गए, इसकी हकीकत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो वही है जिस पर आपने इब्तिदा में निशानदेही फरमा दी, और कुरान पाक के अंदर ये नज़्म कुरान में ये दलालत और अल्फाज के नज़्म के अंदर ही, नस के अंदर ही ये मौजूद है कि ना लानत की गई और ना मुबाला हुआ, मुबाला के लिए निकले। ठीक है जी। तो ये भी आपने लानत के अल्फाज वहाँ इस तरह नहीं है कि हम लानत करते तो पर वो है कि मुबाहला करें, सुम्मा नबतहिल, यानी हुक्म हो रहा है अल्लाह ताला का सरकार को कि कुल आप फरमाइए तालो, आ जाओ, न दो, हम बुलाते हैं, अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसाना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल, फिर हम करें मुबाला जी, सुम्मा नबतहिल फनजाल, और करें, जो झूठा है उस पर लानत करें, ये है। तो इसलिए ऐसा मरहला नहीं आया कि कोई लानत की गई है, या उससे पहले ही उन लोगों ने, नसारा बनी नजरान जो है वो उससे मुबाला से उन्होंने इनकार किया और जिजिया दिया, और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बात को इस अंदाज से लिया। और शाह साहब क़िबला पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये इरशाद फरमाया था कि आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि अगर ये मुबाहला होता तो जनाब सिद्दीक़ अकबर भी और उनके घर वाले भी ये सारे साथ जाते। इस तरह ये उस सूरत में है कि जब आप उनको बुलाते, ठीक है, जब आपने ये फरमाया, ये दुर्र मंसूर में ये लोग उसकी बड़ी रिवायतें पेश करते रहते हैं। दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह उन इबारात को लाए हैं, उन रिवायात को भी लाए हैं जिसमें सरकार ने उन सबको कहा कि अगर मुबाहला होता है तो तुम तैयार रहना, मैं तुमको बुलाऊंगा। उसमें आले अबी बकर मौजूद हैं जिनको सरकार ने ये फरमाया है, और मुबाला नहीं हुआ। ये खुद भी ये बात मानते हैं कि मुबाला नहीं हुआ, क्योंकि नसारा बनी नजरान ने ये कहा कि हम जो है ना, उनके जो सख्फ थे और उनके जो रहबर थे, उनके बड़े थे, उन्होंने ये कह दिया कि ये नफूस कुदसिया हैं, इनके सामने मुबाला अगर आप करेंगे और इनके सामने मौत और हिलाकत मांगेंगे, लानत करेंगे, तो आप लोग जो है ना दुनिया में कोई आपका हमनवा नहीं रह जाएगा, इसलिए इनसे मुबाला ना किया जाए। तो हुआ नहीं।
باقی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان کو بھی ہم مبالغہ میں شامل کریں گے، اس پر روایات موجود ہیں تفسیر در منصور کے اندر، جس کے اندر آل عثمان کے لیے، آل ابو بکر صدیق کے لیے، کہ سرکار نے فرمایا کہ آپ بھی تیار رہنا، ضرورت پڑے گی تو میں تم کو بلا لوں گا، لیکن کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ جی قبلہ شاہ صاحب، ہمارے ایک اور کالر غیور صاحب نے لندن سے ہمارے سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کے جو تراجم کیے گئے تو احباب نے جن لوگوں نے ترجمے کیے تو ان میں کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ رب العزت جل جلالہ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بھی لکھے جو خالق کائنات جل جلالہ کی ذات بابرکت والا شان کے لائق نہیں تھے، جس طرح کہ وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یعنی کفار نے مکر کیا اللہ سے، اللہ نے بھی مکر کیا، فریب، دھوکہ، اس طرح کے الفاظ۔ ایک تو بے ادبی ہے اس میں، جی۔ دوسری یہ بات ہے کہ وہ مفہوم کے اندر بھی انہوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں جو کفر کی حد تک ان کو پہنچاتی ہیں، اور کفری عبارات ہیں۔ مثلا ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مفہوم میں ان لوگوں کو اتنی بڑی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کذب کا، امکان کذب کا مسئلہ انہوں نے اسی پر کیا ہے کہ ہر شے پر قادر ہے، جھوٹ بھی ایک شے ہے تو اس پر قادر ہے، جو مقدور العبد ہے وہ مقدور اللہ بھی ہے، نہ ہو تو پھر تو اس کی عاجزی بن جاتی ہے۔ یہ بات انہوں نے صرف ترجمے میں نہیں کہی، مفہوم میں بھی وہ غلطیاں کی ہیں جو عقیدہ توحید کے سخت خلاف ہیں۔ یا اسی طرح جہاں بھی انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ اللہ پاک کی یہ شان ہے جب چاہے وہ کسی کام کو کے بارے میں معلوم کر لے، اللہ کا علم جو ہے وہ حادث بتایا، یہ بھی ان کے باقاعدہ مفہوم کی غلطی ہے جو انہوں نے باقاعدہ طور پر غلط سمجھا ہے۔ یعنی بسا اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ایک لفظ کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں جی تو وہ اس لفظ کا ترجمہ ہے، اس لیے ہمیں تو کرنا تھا۔ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ جھوٹ پر قادر ہے؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے کہ اللہ جب چاہے معلوم کر لے؟ حالانکہ وہ دھوکہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ جیسے وہ پہلے آدمی نے دھوکہ کھایا نا 17 پرست جنت میں جائیں گے، اس طرح انہوں نے کہاں سے دھوکہ کھایا؟ دھوکہ اس طرح کھایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کی آیت ہے نا، ہم آزمائش کرتے ہیں، تو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا اب آزمائش کرنے کا مطلب تو یہی ہوا کہ پہلے معلوم نہیں تھا، آزمائش اس لیے کی کہ معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا آزماتا اللہ اس لیے ہے، یا پھر یہ کہ جیسا تحویل قبلہ کی آیت میں یہ حکم ہے کہ ما جعلنا القبلۃ التی كنت علیہ الا لنعلم من یتبع الرسول، تاکہ ہم جان لیں، یہ ترجمہ وہ کر رہے ہیں کہ تحویل کا ہم نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ آپ میں سے کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون کعبے کے ساتھ ادھر ہی لگا رہتا ہے کہ ہم کعبے کو ہی فالو کریں گے۔ تو یہ ان کی تفہیم کی، مفہوم کی غلطیاں ہیں، یہ نہ سمجھے ہیں کلام پاک کو اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے تقدس کو سمجھا ہے۔ تو اس طرح نرا توحید رٹا لگانے سے توحید کی سمجھ نہیں آتی، تو بے ادبیاں کی، گستاخیاں کی صراحتاً۔ تو اس موقع پر میں نہایت اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے فضل و کرم پر اور اس کے بے حد و بے حساب احسانات پر اس کا کروڑا مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اہل السنہ والجماعہ کو اللہ نے ایسے رہبر عطا فرمائے ہیں۔ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان سے لے کر صحابہ سے لے کر تابعین سے لے کر کے دور حاضر تک کہ 14ویں صدی کے جو مجدد ہیں امام اہل السنہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے وہ ترجمہ کیا کہ قرآن پاک کی ترجمانی کر دی، سبحان اللہ، کہ لفظ کا جو مفہوم ہے، کلمہ کا، صیغہ کا، لغتاً بھی وہ غلط نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، لغت کے اندر جو لفظ معانی متعددہ کا محتمل ہوتا ہے تو مفسر کو، مترجم کو اس کا یہ حق ہے کہ لغت کے خلاف بھی نہ جائیں اور وہ شرع شریف کے بھی عین مطابق ہو، اور اللہ کے رسول کے تقدس کے بھی اور ان کی جو عظمت ہے اس کے بھی خلاف نہ جائے۔ تو آپ نے وہ تراجم کر دیا، اب ہمارے سامنے آ گئے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ہدایت کا، ادب کا، احترام کا، عشق کا، ادب کا ایک پورا آفتاب، مہتاب ابھر کر سامنے آ گیا۔ جب آ گیا سامنے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس قسم کے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان میں اہلیت ہی نہیں تھی اس بات کی ترجمے کرنے کی، اور پھر جناب وہ کہتے ہیں کہ
کہ پلے نہیں دیلا تے کر دی میلا میلا، تراجم تک کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور جب کبھی تقابل کی بات آئے تو کہتے جی ہمارے جیسے تو کسی نے لکھا ہی نہیں، تو ہم تو ویسے لغوی ہیں، تو نحوی ہیں، تو صرفی ہیں، تو یہ ہیں۔ بھئی لغوی صرفی نحوی ہونے سے پہلے بتاؤ کہ ایک ادب کرنے والے مومن بھی ہو کہ نہیں ہو؟ اپنا بھی بیڑا غرق کر لیا اور قوم کو بھی اس قسم کی باتیں سکھا گئے ہیں۔ تو ہمارے الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ کے جو تراجم ہیں، صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نہیں، آپ کے متبعین جو ہیں ان کے جو تراجم ہیں الحمدللہ، حضرت امام اہل سنہ کا ترجمہ ہے حضرت احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت مفتی عزیز احمد بدایونی رحمہ اللہ تعالی ہمارے جامعہ نعیمیہ لاہور میں جو عیدگاہ شریف کے امام و خطیب تھے، حضرت نے بھی اس میں تفصیل فرمائی۔ پھر یہ حضرت حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب انگلش میں بھی ان کے تراجم ہوئے، ان تراجم کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، تو الحمدللہ وہ ادب بھی ہے، اس میں لغت بھی ہے، اس میں نحو بھی ہے، اس میں صرف بھی ہے، اور اس میں ادب بھی ہے، اس میں عشق بھی ہے، اور توحید کی عظمت بھی ہے، اور رسالت کا جو عظمت ہے، تقدس ہے، وہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہے، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ شاہ صاحب اس سے ریلیٹڈ ہی ایک سوال آف لائن اسماعیل قادری بھائی نے کیا تھا کہ ترجمہ جو کرنے والا ہے کم از کم اس میں علم کی کتنی کوالٹی ہونی چاہیے، کتنے علوم پر اس کو مہارت تامہ حاصل ہو تو پھر وہ قرآن مجید ترجمہ کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو فرما دیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ائمہ تفسیر نے اور اصول تفسیر نے، ائمہ جو ہیں انہوں نے ترجمہ، اصل میں ترجمہ ایک تفسیر ہی ہوتا ہے، یعنی ایک مجمل اجمالی تفسیر ہی ہوتی ہے ترجمہ کے اندر بھی۔ تو جو مفسر کی خوبیاں ہیں وہی مترجم کی خوبیاں ہیں، بلکہ مترجم کو میں سمجھتا ہوں کہ مفسر سے بھی زیادہ اس کو کایا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفسیر کے لیے ایک وسیع مضمون بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے، وہاں وہ مفہوم کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ ترجمہ کے اندر اتنا کھلا مفہوم جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مختصر عبارت کو اتنا جامع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم جو ہے نظم کا وہ واضح ہو جائے۔ اس لیے مترجم جو ہے حقیقت میں ایک مفسر سے بھی زیادہ اس کو ماہر ہونا چاہیے علوم کا۔ تو عربی جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے نظم قرآن کا، عربی گرامر سے واقف ہو، معنی، بیان، بلاغت، انشاء اور ادب، جس کو کہ ادب قدیم اور ادب جدید سے بھی واقف ہو، انشاء کا ماہر ہو، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کے علوم، تفسیر، اصول تفسیر، اسی طرح حدیث پاک، فقہ، ان تمام علوم کا، حدیث کا، فقہ کا ماہر ہو۔ اسی طرح دیگر علوم جو اس کے متعلقہ ہیں اگر وہ گنتی میں لائے جائیں تو یہ 20 علوم بنتے ہیں، ان کے اندر مہارت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا، ایک آدمی کو روم کا حال بیان کرتا ہے، سورہ روم بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور روم کو بتاتا ہے سری لنکا کے قریب، مفسر ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کا حال بیان کرے تو اسے بتائے بھئی بالکل وہ نیاگرا آبشار کے بالکل ساتھ ہی میں ایران ہے۔ تو یہ مزاح کا مزاح ہے، لیکن یہ بات آپ دھیان میں رکھیں، کیونکہ تفسیر لکھنے والا تاریخ سے واقف نہیں، جغرافیے سے بھی واقف نہیں جی، تو پتہ نہیں وہ مطلب کہاں سے کہاں پہنچے گا، کیا کیا باتیں بتائے گا وہ۔ جدید علوم پر بھی اور قدیم علوم پر بھی، تاریخ پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اور یہاں تو اتنے علوم ہیں، سمندروں کے علوم کا بیان کرتا ہے قرآن، فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ تو یہاں تو چکرا جائیں بڑے بڑے جو ایڈمرل ہیں وہ بھی، بلکہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ ایک ایڈمرل جو ہے اس کا انگریز، اس کا میں نے حال پڑھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ سمندری علوم تو آپ نے جا کے سیکھے نہیں کسی سے،
سمندروں میں گئے نہیں آپ بحری سفروں میں؟ تو یہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو ان کو کس طرح پتہ ہے؟ یہ کیفیت تو ایک جو ماہر کیپٹن ہے، جہازوں پر سفر کرتا ہے یا غوطہ لگاتا ہے سمندروں میں، وہ اس کیفیت، اور وہ بھی کثرت مشاہدہ کے ساتھ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ فی بحر اللجی یغشا موج من فوق موج من فوق صاحب. تو وہ کہتے ہیں صرف اس ایک آیت کی وجہ سے میں ایمان حاصل ہو گیا، مجھے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، کہ یہ کتاب جو ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی، کہ جس کے اندر اتنے گہرے علوم ایک ایسی ہستی کو بتائے جا رہے ہیں کہ جو ایک جو ہے نا خشک علاقے میں اور رہنے والے اور ہر وقت کوئی اس کا تجربہ کرنے والے نہیں ہیں، سمندر کی لہروں کا، موجوں کا، اور اس کے اندر کیا موجوں پر موجیں ہیں اور کس طرح ان کے اندر ظلمتیں ہیں، اس کا جائزہ لینے. اس کے لیے تو بحری علوم کے، سمندری علوم کو بہت بڑا ماہر ہونا چاہیے اور بڑا اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ ہر بات قرآن مقدس کے اندر ایسی ہے کہ اس کے علوم کی وضاحت وہی کر سکتا ہے جو اس سے واقف تو. اسٹرانومی پر قرآن بات کرتا ہے، بروج اور منازل، مشارق مغارب کی بات کرتا ہے، جس ستاروں کی بات کرتا ہے، ان کی چالوں کی ان کا راستے کی بات بیان کرتا ہے. تو یہ ایک آدمی ان علوم سے واقف ہی نہیں ہے جی. مشارق سے، مغارب سے، منازل سے، کہاں سے سورج نکلتا ہے، کہ کتنے اس کے درجے میں نکلتا ہے پتہ نہیں ہے، تو کیا بیان کرے گا وہ اس بات کو. تو لیکن اس کے ساتھ جو ایک بڑی بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب آپ جن کے ترجموں کو غلط کہہ رہے ہیں وہ تو ان علوم میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، تو پھر کیوں غلطی لگی ان کو؟ تو وہ ہے موقوف علیہ بات. وہ کیا کہ علم کے ساتھ ساتھ بارگاہ رسالت سے ایسا رابطہ ہو کہ جس میں اللہ توفیق بھی آپ کے وسیلے سے دے، پھر جا کے یہ بات بنتی ہے. ورنہ جو لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں، دیکھ بتائیے سر سید احمد خان نے بھی تو تفسیر لکھی ہے قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، معجزات کا انکار کیا ہے، فرشتوں کا انکار کیا ہے. یہ سورہ فیل کے بارے میں معجزہ جو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، عجیب چیز تا بنا دیا اس کو. تو یہ لوگ جو ہیں جدید علوم پر کہتے تھے ہماری نظر ہے. مشرقی نے بھی تفسیر لکھی ہے، کیا لوگوں نے تفسیر، مودودی نے بھی تفسیر لکھی ہے، حالانکہ عربی نہیں بولتے تھے، عربی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں. اب بتائیے کیا تفسیر لکھیں گے وہ؟ اعظم خان جو ان کو رکن ہے باقاعدہ جماعت اسلامی کی، ان کا مضمون میرے پاس موجود ہے. وہ کہتے ہیں مصر میں گئے تھے اور جب شیخ الجامعہ جو ان سے عربی میں کلام کرنے کو کہا، مجھے تو عربی نہیں آتی، تو مولوی خلیل صاحب تھے وہ عربی بولتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ شیخ کی تو کتابیں ہیں عربی میں، مرمہ کہا وہ اور ہی لکھتے ہیں، ایک لجنہ ہے پوری جو لکھ ڈالتی ہے حضرت کے نام سے چھاپتی ہے. تو جب یہ حال ہو لوگوں کا تو بتائیے اس وقت وہ قرآن کے شارح بن کے اور قرآن کے مفسر بن کے، اور لوگ پھر تانے دیتے پھرتے جی وہ اتنے بڑے کام کر گئے ہیں، آپ ان پر تنقیدیں کرتے ہو جی، آپ تو کنویں کے مینڈک ہو جی، آپ کو کیا پتہ ہے جی، آپ تو ادھر بیٹھ کے بات کرتے ہو. او خدا کے بندو، یہ تو کھلی باتیں ہیں. ایک آدمی دیکھو کہتا ہے جی میرا ترجمہ سب سے اونچا ہے، تو جب بھی کتاب سامنے لاتا ہے تو باقاعدہ وہ اوپر بلو ٹاپ سے جو ہے نا وہ اعراب لگائے ہوئے کتابیں پڑھتے، تو پھر بھی 6 غلطیاں اس میں کر جاتے ہیں. کس طرح تفسیر لکھتے ہیں وہ؟ اسرار رموز سے کیسے واقف ہیں؟ تو یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر جو سیکا علماء ہیں، راسخ جن کا علم ہے، والراسخون فی العلم جن کی شان ہے، اور قائم بالقسط ہیں، دیکھو عدل پر قائم ہیں، وہ ویسے بھی ایک متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بارگاہ نبوت سے ان کا رابطہ ہے. انہی کی تفسیریں آج بھی ہیں جن کو پڑھنے سے بندے کا دل جو ہے وہ پرنور ہو جاتا ہے. اور ایک قرآن کا قاری طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ کتنے علوم ہیں اور اتنی جلدوں میں انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں. تو اس میں یہ ہے، ایک قول میں پیش کرتا ہوں. میرے بزرگ حضرت حافظ الحدیث امام اہل سنہ، میرے مرشد بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، والد بھی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے نا، اس طرح 30 پارے قرآن پاک کا مفہوم ایک وقت میں آتا ہو، اس کو حق پہنچتا ہے تفسیر لکھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ورنہ کیا ہوگا کہ ایک جگہ تفسیر کر رہا ہے نا، تو اس کی ایک تفسیر ایک جگہ کر رہا ہے، دوسری مقام اگر اس کے ذہن میں نہیں ہے تو اس کی تضاد ہوگا، اس کی باتوں میں تضاد آئے گا. تو قرآن تضاد سے پاک ہے. تو تفسیر میں جب بات پر تضاد آئے گا، وہ اس لیے کہ جو فوکس کیا ہوا ہے جس بات پر اسی پر اس کا دھیان ہے، دوسری بات بھولا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں نا جس طرح ستارہ پرستوں کو جنت میں لے جانے والے دوسری آیتیں دیکھی ہی نہیں ہیں، اب ایک پر دھیان ہے اور اس کو بھی پورا نہیں دیکھا. لا تقربوا الصلاۃ تو پڑھ لیا، انتم سکارا نہیں پڑھا، تفسیر شروع کر دی.
تو ان حالات میں جو ملت پہنچ رہی ہے تو ان جاہلوں کی وجہ سے، جن کو تعلی ہے بڑی اپنے علم کی اور بڑا مطلب اس پر جو ہے نا وہ اپنا عجب کا شکار ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام دیکھو جی، ہم جب بات کریں کسی کی سجے اس کا کام دیکھو جی کیا ہے، وہ بھائی اتنی جلدوں میں تفسیریں لکھو، خدا کے بندے تفسیر تو لکھی، کوئی درست بھی لکھی یا نہیں لکھی، بات تو یہ ہے، صرف لکھنا بات نہیں ہے کہ کتنے صفحات کاڑے کر دیے، دیکھنا یہ بات ہے کہ کیا سرکار کے گستاخوں کو چھوٹ دینے کا کام تو نہیں کیا، کیا ختم نبوت کے دروازے توڑنے کی تو کوشش نہیں کی کہ نئے نبیوں کے لیے جگہ گنجائش پیدا کی، کہیں معجزوں کا انکار تو نہیں کر دیا، کہیں فرشتوں کا انکار تو نہیں کر دیا، ملائکہ کا وجود کا انکار تو نہیں کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ضروریات دین کے انکار میں جو تفسیریں لکھ گئے ہیں تو کیا تفسیریں لکھی ہیں جناب، وہ تو تغلیطیں لکھی ہیں انہوں نے اور غلط کی ہیں، قرآن پاک نظم قرآن سے لڑ رہے ہیں بیٹھ کر اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے تفسیریں، یہ بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا، اسلاف کی تفاسیر دیکھنی پڑیں گی، اور پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جن پر کرم ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم تھی، انہیں تفاسیر بھی لکھی۔ اور آخر میں اگر وقت ہو تو میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں اور پھر میں اس پر ہی گفتگو ختم کروں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام صحیح مسلم شریف میں اور مسند احمد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی شان یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی نیند اس کی شایان شان ہے۔ وہ ترازو ہے میزان، تو اس کو بلند و پست کرتا ہے، اس کے سامنے رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اپنا حجاب ہٹا دے تو اس کے وجہ اقدس کی تجلیات سے مخلوقات جل جائے، مخلوقات میں تحمل کی طاقت نہیں۔ تو صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ وہ چادر ہے کیا، وہ حجاب کیا ہے، فرمایا وہ حجاب اس کی کبریائی کا ہے، جس کو اس کی صفات اور اس کی ذات نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ ساری مخلوق جس کو نہیں اٹھا سکتی، جب وہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو بندے کا دل جو ہے اس کی تجلیات کا مرکز بنتا ہے۔ میرے امام نے یہاں بھی ایک بات بڑی پیاری کہی، وہ فرما گئے تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوہ ہر جائی کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ پروگرام سماعت فرمایا، دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ آپ کے سوالات کرنا، قبلہ شاہ صاحب کے جوابات دینا، ہم سب کو اس کو سننا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ سنا ہے بیان کیا ہے اس پر عمل کی، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ نیکسٹ جمعرات پھر 9:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔